میں نے حضرت صاحب اپنی، میں بھی ظاہر گزرا ہوں حضرت، میں نے سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے موٹر سائیکل والا دور بھی دیکھا ہوا. میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا حضرت کو وظیفہ دسو، میں نے فرمان لگا کہنے لئی میں حضرت جی پیسے آن بابا مجھے کہتے ہیں یہ تینوں کہنے کیا کہ وظیفہ پڑھنا پیسے آتے ہیں. میں حضرت بہرحال دو وہ وظیفہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں، انہیں فرمان لگے 2 نفل پڑھ کے نا تے 121 بار یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے، لیکن وظیفہ مسجد چ نہ پڑھی گی تو باہر جا کے پڑھی. میں اس کی حضور وہ کیوں؟ فرمان لگی یار وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی جڑی سارے بہت ہی انہوں ناپسند ہے. عارف کا مقام ہے. فرمان لگی وہ گھر بہ کے وہی شے منگنی ہے جڑی سب کو زیادہ انہوں ناپسند ہے، کتنے باہر جا کے پڑھی، وہ گھر بہ کے نا وظیفہ پڑھی نہیں. یہ عارفوں کا مقام ہے. لیکن اب تو حضرت جی یہی تو سمجھ سے باہر ہے، یوٹیوب پر ہی ہے، فیس بک پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا. وہ بھائی یہ کتوں آیا ہے والا کام؟ ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں. یہ تو اللہ کا نام ہے، یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا، یہ تو تیرے سینے کو پاک کرے گا. وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ، آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ. اور حضرت جی امیری کے بعد غریبی بڑا اوکھا کام ہے. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں بڑی اوکھی کھائی جاتی، لیکن فقیری حضرت ہے ہی کم اوکھا. اوکھی کارڈ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بیٹھ. اب تو لوگوں نے جناب موج میلہ لگایا ہوا ہے، اوکھا کام ہے فقیری ہے. لیکن آئی جی، لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا، لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں، کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 سارا دن. حضرت ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6واں دن آیا نا، بی بی صاحبہ آ گئی، آ کے کہتی ہیں حبیب یہ اب کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو محنت مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے اور اس ہاتھ سے بحث نہیں کی، لوٹا مسلح قرآن پاک تسبیح لی اور جنگل چلے گئے. صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. صوفی تو پہلے کہتے ہیں چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے اننے، نہ کو ساڑی ساتھ بچانے نہ کو سانو مننے. یہ تو صوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں. ہے کو تانوں 4 لبن دے نے پھسے لبن دے پچھلے نے پھڑ کے پایا ہے. یہ تو دل کوئی نہیں کرتا کہ تانوں لبھی ہے. دل کردا ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی دیاں ڈیراں، اے نا لیراں دی گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں. تو بس حضرت آرڈر ہے تو ڈیوٹیاں دینی پڑتی ہیں، دل باقی کوئی نہیں کرتا. دل کرتا ہے چل اتھے چلی. وہ چلے گئے جی، سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ اللہ. رات پڑی. اب بی بی صاحبہ کو تو نہیں پتا کہ ذکر کر کے انہوں نے سمجھا کہ شاید کو دیہڑی شیڑی لگا کے. انہوں نے آتے سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا خوب کی. وہ کہتی اگر مزدوری کی تو پھر کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا. میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ کہنے لگی اچھا چلو کل مانگ لائیے گا. دوسرا دن آیا، پھر چلے گئے، سارا دن پھر تسبیح چلی ہے، اللہ 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 اللہ. رات آئی تو پھر گھر، پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی؟ آپ نے فرمایا ہاں کی. وہ پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے پھر ٹھالا. میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا، میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے، تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے. بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے. اب حضرت جی صوفی کا دل تھا نا، عاشق کا. اب فرماتے اس کی بات تیر بن کے میرے ادھر لگی. میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟
ہے کوئی ایسا بندہ نواز، ہے کوئی ایسا کریم، ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین، ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین. فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا، اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا ہوگا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت. اب پتہ نہیں ہوا کیا تھا حضرت. کچھ تو اس عاشق کے دل پہ چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر. جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا. بھائی میں دکھ سے کہنے لگا، یہ بس پڑھنے اور سننے سنانے تک ہی رہ گئے، اپلائی نہیں ہوئے. اپلائی میں ویسے جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ چلو حضرت شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی؟ شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا؟ پا کے دے جاندے ہو، وہ پا کے جایا کرو ہنا پیڑا جا ٹروزر مسجد نہیں رکھے ہے. کیوں مسجد نہیں رکھے ہے؟ وہ پیڑی جی شرٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے. کیوں کاکا بھائی جی وہ مسجد نہیں رکھی، اللہ دے کار رہی یار نہیں اتنے دن میں پا کے جاندے ہو. اچھا تو لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے جوتے پہن کے آنا، اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا، ویسٹ کوٹ پہن کے آنا، نہا کے آنا، حجامت کروا کے آنا، شیو کروا کے آنا، اگر داڑھی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا. لکھا تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں نہ لکھا ہوتا، پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام، دلہن کا نام، بارات کہاں جائے گی، بارات دوپہر کی ہے، بارات رات کی ہے، نکاح کا ٹائم کیا ہے، کھانے کا ٹائم کیا ہے، رخصتی کا، بس یہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی. لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن حضرت یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا، جب عرس پہ جانا، جب میلاد شریف پہ جانا، جب ذکر امام حسین کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہے حضرت. شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں، سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو. یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن دیکھ لو کتنے سر کتنے گیا یار وٹانا. وہ پڑھنے سننے تک ہے، اس سے آگے نہیں. میں ویسے پوچھنے لگا ہوں جتنے احباب بیٹھے میں جیڑی مہندی رنگ نہ دے کیے اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانے. ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو یار کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے، ہم چڑھ چڑے. میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے شادی کارڈ میں کچھ لکھا تو نہیں ہوتا، آپ نے خود کیا کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن آپ اے ٹو زی سارے نخرے کر کے جاتے ہو. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے آداب ہے، مسجد میں آنے کے آداب ہے، محفل میں آنے کے آداب. لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگے ہیں حضرت. اور میں پتہ نہیں حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دکھ پترا آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں حضرت. اتنے دکھ کی بات ہے، نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے حضرت جی. وہ سیکھنا فلمیں آپ کو پتہ بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے حضرت، وہ کیا کر رہا ہے، وہ فلم میں بھی سر پہ پگ، میں نے بات غلط تو نہیں کی، وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پگ سر پہ، انہوں نے حضرت جی فلم میں بھی بابے کی پگ نہیں چھوڑی اور امت نے ادھر حضرت جی مسجدوں میں چھوڑ دی. ادھر امت نے مسجدوں میں چھوڑ، پھر حضرت جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا کہ جی جیڑی مہندی رنگ نہ دے کی اس دا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار. میں ویسے حضرت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے پگ کا اور کلے کا، وہ شیروانی. آج کل دلہے ہمارے پینٹ کوٹ، اللہ کرے جی وہ پینٹ کوٹ والا واپس آئے بھی نہ، چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے. تو وہ دلہوں نے آج کل وہ یہاں کلا ہوتا ہے اور یہاں تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے. تو میں وہ نکاح پڑھا کے نا تو میں دولہے کے کان میں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں دولہے آپ تجھ پہ ایک پرچہ ہو گیا،
تو اکثر دولے ڈر جاتے ہیں کہ حضرت میرا تو بیاہ ہے میرے تو کہنا مرچا ہو گیا. میں کہتا ہوں اتنے نہیں ہوا آگے ہو گئے. حضرت میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آج کلا یا پاک آئے ہیں نا سر تے. انہوں نے کہا، میں نے کہا کوئی پاکستان میں نئی شک تو نہیں آئی جو کلا یا پاک سر پہ نہیں پہن کے آئے گا اس کے ساتھ دلہن نہیں رخصت کی جائے گی؟ نہیں حضرت میں بس یہی اتنے. کل بروز قیامت جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے 10 بندیا ووٹی نہیں دے کلا باندھ لے اسی کدی ساڈے یار ਲਈ بنے دیا ہے ووٹی لے دے کلا باندھ کدی ساڈے یار ਲਈ. چیک کرو اس کے بالغ ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کتنے جمعے پڑھ کے آیا سارے چیک کرو. ہو سکتا ہے کسی میں باندھی ہو. نہیں جی ننگے تیری. ساری شبراتیں دیکھو اس کی، ہو سکتا ہے کسی شبرات میں باندھنی ہو. ننگے تیری. اس کی ساری 12 ربیع الاول چیک کرو، ہو سکتا ہے کسی 12 ربیع الاول پہ باندھنی ہو. نہیں جی ننگے تیری. ساری شب معراج چیک کرو. ننگے سیری. 10 محرم دیکھو. ننگے سیری. یوم صدیق اکبر دیکھو. ننگے سیری. یوم عمر فاروق دیکھو. ننگے سیری. یوم عثمان غنی دیکھو. ننگے سیری. یوم مولا مشکل کشا دیکھو. ننگے سیری. یوم سیدہ کائنات دیکھو. ننگے سیری. رمضان کے جمعے چیک کرو. ننگے سیری. او تاج راتا دیکھو. ننگے سیری. او سیوی دیکھ لو. ننگے سیری. او عیدہ دیکھ لو. ننگے سیری. 10 سر اتنے کی جواب دینا جدو اللہ پاک نے پوچھا بندیا ووٹی لئی مارن لئی ساڑھے سوڑے لئی نہیں بھائی. کیوں بھائی نوجوان کیوں پتر کو آپس میں بیٹھے ہیں قبلہ شیخ القرآن کا عرص پاک ہے. میں نے کبھی حضرت تکلف والا بیان کیا نہیں، میں سکھانے جاتا ہوں. کو دسو تو صحیح حضرت کیوں ہے سٹ بیٹھی ہو رانی. چلو پگ نہیں ٹوپی صحیح ہے حضرت کیوں یار کو وجہ تو بتاؤ. اللہ بھائی ننگے سر تو اس سکھ کو آنا چاہیے جس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے، کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے، اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہیں کبھی بال وہ بھائی اس نے ناچنا ہے، وہ سر پہ اپنے بابے کی پگ باندھ کے آ رہا ہے. اللہ کے بندو تم نے چھوڑ دیا ذرا کچھ. اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا، کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار. اس لیے حضرت جی اس لیے پتر نہ کرو ایسا، نہ چھڈو بیٹا. جتنے آپ پتر تھی سب تو سونے نو پتہ کیڑے رنگ سے لگ دے ہو او دے محبوب دے رنگ چ ایک ہی رنگ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور کوئی رنگ نہیں ہے صرف سونے کا رنگ ہے. اور کوئی جیسے میں نے کہا نا حضرت جی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ یہ بھی مولانا نے لکھا ہے، یہ بڑا کمال ہے. فرماتے کوئی بادشاہ تھا تو اس نے نا وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے. علماء بھی تھے، ٹھیک ہے جی، ثنا خان بھی تھے، حفاظ بھی تھے، قرہ بھی تھے. جس دن جو دل کرتا محفل لگا لیتا بھئی یار قرآن پڑھایا جائے گا. بڑا ادبی لکھا ہے کہ اس نے نا ایک بہروپیہ بھی رکھا ہوا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ مختلف روح بدل کے نا آ کے بادشاہ کا جی بہلانا. لیکن ہونا کیا، اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لینا. اس نے کہا نا تو اپنا ہی بندہ ہے. ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا ہے مجھ سے آج تک نہیں ہوا. یہ نہ ہو کسی دن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال ہی دے. وہ آ کے نا بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے پوچھا پھر کیا؟ اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا بول. اور اس کرتے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے آیا اللہ نے آپ کو ایسی باریک نظر عطا کی ہے، آپ نے مجھے پہچان لیا. تو اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا بس حضرت اب بس آپ نے نا مجھے ایک موقع دینا، میں نے آپ کے سامنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا. تو اس نے کہا وہ بادشاہ کو بھی اس نے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو تو لکھا جی وہ
बादशाह ने फिर गुस्से में आके कहा, याद रख अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया कि मैं तुझे पहचान जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा। वो गया हजरत, उसने जाके वो पग ली, वो कुछ दाढ़ी में कुछ चेहरे में उसने कुछ तब्दीलियां की, कुछ अपना हुलिया बदला, और जो शहर में आने का वाहिद एक रास्ता था ना उस पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया अल्लाह, कहना शुरू कर दिया अल्लाह। अब एक बंदा गुजरा, देखा यार कोई बंदा है सूफी टाइप में और कहता क्या है अल्लाह। दूसरा बंदा गुजरा, उसने देखा बंदा आया है सूफी टाइप है, कहता क्या है अल्लाह। वो होते होते सारे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि कोई अल्लाह वाला। अब जिस किसी ने आना ना, उसके पास जो नेमत होनी उसने आते हुए लेते आना। अब उसने भी किताबों में पढ़ रखा था कि अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली पे, दो जहां से बेगाना करती है दिल, अजब चीज है लज्जत आशनाई। और जिसने आना ना उसने कुछ न कुछ लेके आना, लेकिन उसने क्या करना, किसी की लाई हुई किसी चीज को भी हाथ ना लगा। अगले दिन जब लोगों ने आके देखना तो लोगों के दिल में उसकी इज्जत और कदर और बढ़नी, ये तो वाकई अल्लाह वाला है, किसी चीज को हाथ ही नहीं लगा, सिर्फ तवज्जो है तो जात की तरफ है। वो होते होते खबर बादशाह के महल तक भी गई कि जी बाहर कोई अल्लाह वाला आया है। उसने जासूस बुलवाए, उसने कहा चेक करो अल्लाह वाला है कि कुछ और भी बड़ा कुछ है ना। देखो ना मियाँ साहब तब रोक के कहते हैं इत्ते इल्ला कावा रख ले पर ते बण बण बहदे मोर, वेग के ते तक के हाथ फड़ी मत निकलू को जो और। उसने कहा चेक करो, क्योंकि वो भी अंदर का बंदा था, उसको पता था ये सारा कुछ होना है, इसलिए उसने भी पूरा रखा। जासूसों ने 2-3 दिन जासूसी की, जाकर खबर दी बादशाह सलामत, वाकईतन अल्लाह वाला है। इससे पहले कि बादशाह था शहजादी आ गई, उसने आके अर्ज की अब्बा जी वो सुना बाहर को अल्लाह वाला है। उसने कहा अगर इजाजत हो तो मैं जियारत कर रहा हूँ। उसने कहा चल जाना तो मैं था लेकिन चल पहले तू हो। अब शहजादी आई, लोगों ने बताया शहजादी आई, उसने कहा आती है तो आने दो। उसी अंदाज से बैठा शहजादी बैठी रही, दुआ के लिए कहा उस दुआ कर। जाते तो शहजादी ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की, उसने कहा उठा मैं छोड़ के बैठा हूं, तू फिर इन झमेलों में डाल रही है, मुझे इन चीजों की जरूरत, ले जा तुझे इसकी भूख होगी। वो शहजादी बड़ी मुतासर होकर गई, उसने जाके बादशाह को बताया, उसका शौक और बढ़ गया। अब ज़ाहिर है जी बादशाह है, सोखा तो नहीं आना, लेकिन वो दिन आ ही गया कि जी बादशाह भी आया देखने के लिए। लोगों ने आके बताया बादशाह है। अब उस दिन वो भी बड़ा डरा डरा बैठा कि आज तेरे फन का इम्तिहान है, आज पता लगेगा तो कितना कारीगर है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि बादशाह भी हजरत अकीदत लेके आया, बादशाह ने भी वो गहरी नजर नहीं डाली, बादशाह भी अकीदत नजरें झुकाए बैठा रहा, डरा डरा सा, वो भी डरा डरा बैठा रहा। अभी पकड़ा गया तो अभी पकड़ा गया। कुछ देर के बाद बादशाह ने दुआ के लिए कहा, उसने दुआ कर दी। बादशाह ने कुछ हीरे जवाहरात पेश की, उसने लेने से इनकार कर दी। जब बादशाह चल के थोड़ा सा दूर गया ना, तो लिखा है कि वो उठा और जाके ना उसने बादशाह के पांव पकड़ ली और साथ कहता जाए हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। अब बादशाह पीछे हटे, वो कहे मैं दुनियादार, आप अल्लाह वाले, क्यों मेरे पैर पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। लेकिन वो फिर पांव पकड़े, हुजूर अगर जान की ईमान पाऊं तो एक राज खोलूं। वो फिर पीछे हटे और कहे अल्लाह वाले, वो मेरे पांव छोड़ो, मैं तो आगे दुनियादार, आप मेरे पांव पकड़ के मेरे गुनाहों में और इजाफा कर रहे हैं। वो फिर पांव पकड़, हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो एक राज खोलूं। बादशाह ने अमान दी, उसने कहा दी अमान। उसने जनाब वो पग उतारी, वो चेहरे में उसने जो कुछ तब्दीलियां की थी वो उसने खत्म की, तो अपना एक बंदा निकल आया। बादशाह हैरान हो गया, उसने कहा कमाल कर दिया तुम, मैं क्या तुझे सारा शहर नहीं पहचान सका, तुझे जुबान दी थी अगर तू मेरे सामने फन का मुजाहरा करने में कामयाब हो गया, जो मांगेगा दे दूंगा, बादशाही भी दे दूंगा। अब तू बता जो चाहिए कि बादशाही चाहिए। वो रो पड़ा, वो रो के कहता अली जा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा क्यों, तूने कुछ लेने के लिए अपने फन का मुजाहरा किया, तो तू कह रहा कुछ नहीं चाहिए।
اور کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا۔ اس نے کہا کیا ملا؟ تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلا بیٹھا ہوا ہے، کیا ملا تجھے؟ اور کرتا ہے علی جان آپ نے دیکھا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا نہیں، ابھی میں اس کا ہوا صرف حلیہ میں نے ہونے والا بنایا تھا، اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بٹھا دیا، اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کرے گا؟ چلے ہو جاؤ، ہو جاؤ۔